أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم سامعین، دینی بھائیوں اور بہنوں، پچھلی نشست میں ہم نے مسجد کے اندر مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کے لیے آنے جانے والے، وہ بھی خصوصاً پیدل چل کر کے مسجد میں جو آتے ہیں، ان کے کچھ فضائل بیان کیے میں نے اور آپ حضرات نے سنا۔ ہمیں چاہیے کہ حتی الامکان اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں استطاعت دیا ہے، صحت اور عافیت میں ہیں، تو باجماعت نماز پڑھنے کا اہتمام کریں اور مسجد جائیں، اور مسجد کوشش کریں کہ پیدل جائیں۔ اگر پیدل جانے کے لائق ہے آپ پہنچ سکتے ہیں، گرچہ تھوڑی سی تکلیف ہو تو یہ تکلیف بھی آپ کے لیے باعث اجر و ثواب ہوگی، آپ پیدل جائیں۔ اور اگر مسجد دور ہے، سواری سے جائیں تو کوئی مضائقہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ آج ایک نہایت اہم حدیث اس سلسلے کی، جس میں بہت ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں اس کے علاوہ بھی، اور اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ بڑی اہم حدیث ہے۔ آج وہی حدیث آپ کے سامنے ہم پہلے پیش کریں گے۔ حدیث کے راوی ہیں اصل میں مشہور صحابی ابن عم رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، اور اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اور بہت سارے محدثین نے روایت کیا ہے، اور سند صحیح ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اتانی اللیلۃ ربی، لوگو ابھی رات کو ہمارے رب ہمارے پاس آئے، یعنی خواب کی بات ہے، خواب دیکھا آپ نے، جیسے کہ تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے۔ خواب کے اندر ہمارے رب نے ہم سے ملاقات کی، اللہ اکبر۔ اور ایک روایت میں ہے، رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا خواب کے اندر، فی احسن صورت، ایسی خوبصورت ذات کہ جس سے زیادہ کوئی چیز خوبصورت ہو ہی نہیں سکتی، میں نے اسی حالت میں دیکھا۔ پھر اللہ نے فرمایا، فقال لی،
اللہ سے فرماتے ہیں فقال علی یا محمد، اللہ تعالیٰ نے ہم کو خطاب کیا، فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اللہ نے ہمیں خطاب کیا یا محمد کہہ کر کے، میں نے کہا لبیک رب و سعدیک، لبیک رب و سعدیک، میرے رب میں حاضر ہوں، آپ کیا فرماتے ہیں ہم سننے کے لیے تیار ہیں، ہماری خوش نصیبی ہے، لا ہم حاضر ہیں، موجود ہیں، آپ کیا ہم کو بتاتے ہیں، آپ بتائیے، ہم سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا هل تدری فیما یختصم الملأ الاعلی، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو معلوم ہے کہ ملائے اعلیٰ کس بات پر بحث کر رہے ہیں اس وقت؟ اللہ اکبر۔ ملائے اعلیٰ سے مراد ملائکۃ المقربون، ملائکۃ المقربون اس وقت ہمارے پاس کس معاملے میں بحث کر رہے ہیں، کیا ڈسکس کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ اللہ اکبر۔ لازمی چیزیں، اوپر کی بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اعلم، نہیں، اللہ مجھے نہیں معلوم کہ کس بات پہ وہ لڑ رہے ہیں، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں جب میں نے لا علمی کا اظہار کیا فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتْفَيَّ، تو نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ میرے دونوں موڈھوں کے درمیان اپنا ہاتھ رکھا۔ کیا کیفیت تھی اللہ بہتر جانتا ہے۔ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدِيَيَّ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنا ہاتھ ہمارے موڈھوں پر رکھا، دونوں موڈھوں کے درمیان، تو آپ نے فرمایا میں نے اپنے سینے میں اس کی ٹھنڈک بھی محسوس کی۔ اللہ اکبر۔ فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، پھر زمین اور آسمان میں جو چیزیں تھیں ہم نے سب کچھ سن لیا، ہمیں علم ہو گیا، ہم نے سب کچھ دیکھ لیا۔ یعنی ایسا اللہ تعالیٰ نے کیا کہ پردہ ہٹ گیا، اس وقت میں نے دیکھ لیا، ساری چیزیں میں نے دیکھ لی۔ علم تو یعنی میں نے دیکھ لیا۔ یا آپ نے فرمایا ما بین المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کے درمیان کی ساری چیزیں میں نے دیکھ لی۔ یا پھر اب شروع کیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتدری فیما یختصم الملأ الاعلی، اب بتائیے ملائکۃ المقربون کس مسئلے میں اس وقت بحث کر رہے ہیں، کیا بحث چھڑی ہے، آپ بتا سکتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نعم، اب تو بتا سکتا ہوں، میں نے دیکھ لیا کس میں، سارا پردہ آپ نے ہٹا دیا، علم ہوگا، میں دیکھ رہا ہوں کس معاملے میں جھگڑ رہے ہیں، کیا بحث ہے، کس مسئلے پر ڈسکس کر رہے ہیں، کیا بحث چل رہی ہے۔ تو میں نے کہا فی الدرجات والکفارات ونقل الاقدام الی الجماعات واسباغ الوضوء فی الصبرات، میں نے دیکھا اس وقت جو بحث کر رہے ہیں درجات، کفارات اور نقل الاقدام الی الجماعات و اسباغ الوضوء فی الصبرات و انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، یہ چند چیزوں پر وہ بحث کر رہے ہیں۔ اللہ نے جو اجر و ثواب اور انعام رکھا ہے ان نیکیوں میں، اس پر ان کو بڑی حیرت ہے، بحث مباحثہ کر رہے ہیں۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1
درجات کے اندر بحث کر رہے ہیں۔ نمبر 2 کفارات کے اندر بحث کر رہے ہیں۔ نمبر 3 نقل الاقدام الی الجماعت، بندہ اپنے قدموں سے چل کر کے جماعت پڑھنے سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتا ہے تو وہ اقدام جو ہیں ان میں وہ جھگڑ رہے ہیں۔ وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي السَّوِرَاتِ، اور تکلیف اور مشقت کے باوجود مکمل وضو کرنے میں وہ جھگڑ رہے ہیں۔ یہ چند چیزیں ہوئی، یعنی ان کو جو آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، ان کا جو موضوع سخن ہے ملائکۃ المقربون کا، وہ چند چیزیں ہیں۔ نمبر 1 درجات، کہ درجات کیسے بلند ہوتے ہیں، اور کفارات اور نقل الاقدام، یعنی اس سے پہلے نشست میں بات آ چکی ہے، درجات سے مراد، کفارات سے مراد اور نقل الاقدام سے مراد، یعنی انسان وضو کر کے اپنے گھر سے جب نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے مسجد میں، تو ایک قدم پر ایک نیکی، اور دوسری روایت سن چکے آپ 10 نیکی، اور ایک روایت میں 100 نیکی، 100 نیکی لکھی جاتی ہے، اور کفارات 100 گناہ معاف کیے جاتے ہیں، یا دوسری روایتیں 10 اور 1 گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ 1 سے لے کر کے 1000 تک کی پیشین گوئی خبر نبی علیہ السلام بشارت دی ہے۔ وَنَقْلُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ، تیسری چیز، بندے جو جماعت پڑھنے کی نیت سے اپنے گھر سے قدم اٹھا پیدل جو جاتے ہیں، پیدل جانے پر فرشتے ان کے اجر و ثواب، ان کے مقام و مرتبے کو سن کر کے ان کا موضوع سخن بنا ہوا ہے۔ 3 ہو گئی، کفارات، درجات اور نقل الاقدام الی الجماعات۔ وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي السَّوِرَاتِ، چوتھی چیز، تکلیف کے باوجود، پریشانی کے باوجود مکمل وضو کرنا سنت کے مطابق، جن اعضاء کو 3 مرتبہ دھلنا ہے، اطمینان کے ساتھ 3 مرتبہ دھلتا ہے، وضو کے تمام فرائض، واجبات، سنن اور مستحبات کا لحاظ رکھتا ہے۔ یہ ہے اسباغ الوضو۔ اور اس کے بعد وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، یہ 5 اعمال ہو گئے، درجات، کفارات، نقل الاقدام، اسباغ الوضو وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ۔ یہ 5 چیزوں پر گفتگو ہو رہی ہے۔ فرشتے جو بحث کر رہے ہیں وہ 5 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی کے درجات کن چیزوں میں بلند ہوتے ہیں۔ آدمی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے درجات اتنے بلند ہوتے ہیں۔ کفارات، یعنی آدمی نماز پڑھنے کے لیے باجماعت نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، درجات ان کے بلند ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک مومن، چوتھی چیز یہ ہے، خوب اچھی طرح سے وضو کرتا ہے، مکمل خوب اچھی طرح سے، تو اس سے بھی انسان کے گناہ معاف ہو جائے، بھی کفارات میں سے ہے۔ اور 5ویں چیز انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز پڑھ لینے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ یہ 5 باتوں پر فرشتے گفتگو کر رہے ہیں
اور ڈسکس کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں، اور بڑی حیرت اور تعجب کے ساتھ کہ اتنے عمل پر، اس عمل پر اتنا بڑا اجر و ثواب۔ پھر فرمایا بہت ہی خیر و برکت کی چیز، وَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهِنَّ عَاشَ بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيْرٍ وَكَانَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ۔ اللہ اکبر، دیکھا آپ نے کتنی بڑی چیز۔ جو شخص ان کی پابندی کرے، یہ جو نیکیاں آپ نے سنا، جمع اور سب کا تعلق نماز سے ہے، با جماعت نماز سے۔ جس نے جو اچھی طرح سے وضو کرتا ہے، نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، با جماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتا ہے، یہ سارے اعمال وَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهِنَّ، ان چیزوں پر، ان نیکیوں کی جو پابندی کرتا ہے، جو بندہ، جو کلمہ گو، جو مومن ان نیکیوں کی پابندی کرتا ہے۔ پابندی مثال کے طور پر ہمارے ہاں 3-4 قسم کے مسلمان ہیں۔ نمبر 1، بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے جو صرف رمضان میں نماز کی پابندی کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، پاک رہتے ہیں، مسجد تک آ جاتے ہیں، رمضان کے بعد پھر چھٹی کر لیتے ہیں۔ کتنے تو ایسے جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتے۔ نمبر 2، دوسرے وہ لوگ ہیں جو ہفتے میں صرف ایک دن جمعے کی پڑھتے، جمعے کی نماز پڑھی، باقی ہفتے بھر نماز کو ضائع کیا، مسجد میں آنے جانے کا سلسلہ کوئی تھا ہی نہیں۔ دیکھا؟ اور کتنے ایسے ہیں جو بعض نمازوں میں جاتے ہیں، بعض میں نہیں جاتے، اپنے گھر میں پڑھ لیتے ہیں۔ اور کچھ خوش نصیب ایسے ہیں جو واقعی ان کا اہتمام کرتے ہیں، پابندی کرتے ہیں، رمضان جمعہ تک نہیں، 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتے ہیں، مسجد جاتے ہیں، اچھی طرح سے وضو کرتے ہیں، ان تمام نیکیوں کی پابندی کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا من حافظ علیہن، جو ان 5 نیکیوں کی حفاظت کرے گا، پابندی کرے گا، اہتمام کرے گا، تو اللہ کے رسول فرماتے 3 نعمتوں سے اللہ اس کو نوازتے ہیں۔ اور بہت عظیم ترین چیز ہے دوستو، یاد رکھو۔ نمبر 1، عاش بخیر، جب تک وہ زندہ رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی خیر و برکت میں زندہ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، نوازشیں، کرم نوازیاں، اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کے لیے ان تمام چیزوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، اپنا فضل و کرم۔ نمبر 2، ومات بخیر، اس کی موت بھی آتی ہے تو خیر و برکت والی موت ہوتی ہے، خاتمہ بالخیر۔ کتنی بڑی چیز ہے دوستو۔ نمبر 3، وَكَانَ مِن ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْ أُمُّهُ، جو شخص ان نیکیوں کی پابندی کرتا ہے۔ تیسری عظیم ترین نعمت یہ کہ قیامت کے دن وہ رب کے سامنے اٹھے گا تو ایسے ہی بے گناہ، کوئی برائی اس کے نام اعمال میں نہیں ہوگی، ایسے ہوگا جیسے کہ آج ماں کے پیٹ سے آ رہا جس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ دوستو یہ دیکھ لو، اتنی بڑی فضیلت، مات بخیر، عاش بخیر، ومات بخیر، وکان من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ۔ یہ تو ساری باتیں ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ مخاطب کیا، فرمایا یا محمد، آپ نے فرمایا لبیک و سعدیک،
فقال، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم فرمایا، آپ سے فرمایا اذا صلیت، جب تم نماز پڑھو تو اپنی نماز میں اس دعا کو کثرت سے پڑھنا۔ اللہ اکبر، اس دعا کو یاد کر لینا چاہیے اور نماز میں اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، عام حالات میں بھی، لیکن یہاں نماز کے میں خاص طور پر اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ۔ دوسری روایت میں اور لمبی دعا ہے، اے اللہ، آپ نے فرمایا کہ دعا کرو اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں فعل الخیرات، اللہ ہمیشہ ہم کو نیکیاں کرنے کی توفیق دینا۔ اللہ اکبر، دیکھا کتنی بڑی دعا ہے، ہم سب کو اس دعا کو یاد کر لینا چاہیے۔ دعاؤں کی کتابیں جو ہوتی ہیں ان میں پوری دعا منقول ہے، ان کو پڑھیں، یاد کریں، نماز کے اندر اور غیر نماز میں ان کا اہتمام کریں، اپنے اہل وعیال، اپنے بیوی بچوں کو سکھلائیں۔ کتنی بڑی چیز انسان مانگ رہا ہے، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین، یہ تین چیزیں پہلے مانگا۔ سب سے پہلے اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اللہ جیسے آج تک ہم کو آپ نے نیک عمل کی توفیق دی ہے، آئندہ بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں کا دروازہ، نیک عمل کرنے کی توفیق دیتے رہنا مرتے دم تک۔ یہ استقامت کی دعا ہے، استقامت کی دعا ہے۔ نبی علیہ السلام کی اس دعا کو ذرا یاد کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 2، وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ، اللہ گناہوں اور برائیوں سے بچانا ہم کو، برائیوں اور منکرات، محرمات، اپنی نافرمانیوں سے اللہ تعالی ہم کو بچانا۔ نیکی کی توفیق مانگ رہا ہے اور برائی سے بچنے کی اللہ تعالی سے دعا کر رہا ہے۔ نمبر 3، وحب المساکین، اور اللہ مسکینوں کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے۔ آپ غور کریں تو بندے نے بہت کچھ مانگ لیا۔ سب سے پہلے نیک عمل کرنے کی، انسان کو دنیا میں اسی لیے بھیجا ہے کہ زیادہ تر نیک عمل کرے۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وسارعوا الی مغفرۃ، ہمیں نیکیوں میں سبقت کرنے کی تاکید کی گئی ہے، خیرات میں، کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو ہم نیکیاں اکٹھا کریں، نیک اعمال جمع کریں، وقت ہمارا ضائع نہ جائے۔ اسی لیے آپ نے دعا سکھلائی، انما اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اللہ ہر قسم کی نیکیوں میں ہمیں سبقت کرنے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے دے۔ نمبر 2، وترک المنکرات، جنت میں جانے کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں، نیکیاں بھی ہونی چاہیے اور گناہوں سے بچنا، اللہ تعالیٰ کے غضب اور ناراضگی سے بچنا بھی ضروری ہے۔ دو چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز، وحب المساکین، اللہ مسکینوں سے محبت کرنے کی ہمیں توفیق دے دے۔ جب انسان مسکینوں سے محبت کرے گا تو مسکینوں کے دکھ درد میں کام آئے گا، ان کے ساتھ احسان کرے گا، بھلائی کرے گا، اپنے جان، اپنے مال، اپنے وقت
اپنے فن علم ہنر کے ذریعے ہمیشہ مسکینوں کے کام آئے گا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں مسکین کی محبت پیدا کر دی. یہ تیسری چیز مانگنا ہے. اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات و حب المساکین. آگے وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً، اور اے اللہ وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً، اور جب آپ اپنے بندوں کو کسی فتنے میں، ضلالت و گمراہی میں اللہ مبتلا کرنے کا فیصلہ کرنا، تو اس موقع پر ہمیں اپنی طرف بلا لینا. وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ. بعض روایتوں کے الفاظ ہیں اللہ جب لوگوں میں فتنہ پھیلنے لگے اور آپ لوگوں کو فتنے میں مبتلا کر کے آزمائش لینے لگے اور فتنہ عام ہونے لگے، تو اللہ غیر مفتون، بغیر فتنوں میں مبتلا کیے ہوئے ہمیں وفات دے دینا، موت دے دینا، تاکہ فتنوں میں مبتلا ہو کر کے ہمارا دین اور ایمان خراب نہ ہو جائے. دوستو دعا کو یاد کرو، بہت ہی اہم اور بہت پیاری دعا ہے یہ. اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات و حب المساکین وان تغفر لی وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ. انسان کو یہ دعا پڑھنی چاہیے. اور بہت ساری چیزوں کے الحمدللہ بہت ساری چیزیں بندے نے مانگ لیا اس دعا کے اندر. آگے وَالدَّرَجَاتِ، اور درجات کے متعلق جو فرشتے بحث کریں درجات ہے کیا، وہ اعمال جس سے بندوں کے درجات بلند ہوتے ہیں، بڑی اہم چیز ہے جس سے بندوں کے درجات آخرت میں بہت ہی زیادہ بلند ہو جاتے ہیں. آپ نے فرمایا وہ افشاء السلام و اطعام الطعام والصلاۃ باللیل والناس نیام. یہ تین چیزیں ہیں، افشاء السلام و اطعام الطعام والصلاۃ باللیل والناس نیام. درجات جس پر فرشت ملائکۃ المقربون بحث کر رہے ہیں، وہ درجات ہیں کیا؟ وہ کون سے اعمال ہے جس سے بندوں کے درجات بہت بلند ہو جاتے ہیں، جنت میں بڑا عالی مقام و مرتبہ حاصل کر لیتا ہے؟ اس کے متعلق ملائکۃ المقربون جھگڑ رہے ہیں. تو اللہ نے بیان فرمایا وہ تین اعمال ہیں جس سے انسان کے درجے بہت ہی زیادہ بلند ہوتے ہیں. افشاء السلام و اطعام الطعام والصلاۃ باللیل والناس نیام. افشاء السلام، سلام کو کثرت سے عام کرنا اور پھیلانا. السلام علیکم، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہترین قسم کا تحفہ دیا ہے، اور آدم علیہ السلام جنت سے لے کر کے آئے، السلام علیکم عند الملاقات، اس سلام کو خوب عام کیا جائے. جہاں بھی مسلمان بھائی نظر آئیں آپ ان کو السلام علیکم خوب کثرت سے سلام پھیلائیں. چھوٹوں میں، بڑوں میں، امیر میں، غریب میں، جو بھی ہیں سب کے کو چاہیے کہ ایک دوسرے سے سلام کرنے میں پہل کریں.
دوستو یہ بڑی خیر و برکت کی چیز ہے۔ سلام کے معنی سلامتی۔ آپ نے کیا دعا دی؟ السلام علیکم۔ ہمارے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ آپ پر سلامتی نازل کرے، آپ کو سلامت رکھے، ضلالت سے، گمراہی سے، پریشانی سے، بیماری سے، حادثے سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے۔ یہ ہے دوستو سلام کا معنی، السلام علیکم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کی بڑی اہمیت بیان کی ہے۔ افشاء السلام۔ مدینہ طیبہ جب آپ تشریف لائے تو مدینہ طیبہ میں تقریباً عبداللہ ابن سلام رحمہ اللہ کے مطابق، قول کے مطابق، سب سے پہلا خطبہ جو آپ نے دیا تھا وہ یہی سلام کا تھا، درجات کا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام۔ یہ چار چیزیں بڑی اہم تھیں، یہ درجات ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، آپس میں خوب کثرت سے سلام پھیلاؤ، سلام کو عام کرو۔ دوستو، سلام کو عام کرنا، سلام کو پھیلانا، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی حکم دیا ہے، اور نبی علیہ السلام نے احادیث میں بہت ہی زیادہ تاکید کی ہے۔ دوست کہنا، دوستوں سے، ملنے جلنے والوں سے، ہر مسلمان جو سامنے آ جائے، ہماری ملاقات کی ابتدا سلام سے ہوتی ہے اور انتہا بھی سلام سے ہوتی ہے۔ اپنے اہل وعیال، اپنے گھر والوں پر سلام کرو، یہ ہے سلام کا پھیلانا۔ نمبر 2، وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، کھانا کھلانا۔ کھانا کھلانا یعنی مسافر، بھوکا، یتیم، مسکین، محتاج، حاجت مند، ہر ایک کو کھانا کھلانے کی کوشش کرنا، یہ درجات کو بلند کرنے کا بہت بڑا ذریعہ بنتا ہے۔ اطعام الطعام۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ابرار، جن کے درجات کو اللہ تعالیٰ نے بہت بلند کر رکھا ہے، سورہ دہر کا مطالعہ کریں، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، آپ پڑھ ڈالیں پورا۔ اللہ رب العالمین نے ان کے ابرار کے نیک اعمال میں سے ایک عمل بتا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ ہمارے محبوب بندے جو ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، چاہت، خواہش، محبت کے باوجود کھانا کھلاتے ہیں یتیم کو اور مسکین کو۔ جیسے کہ بعض صحابہ کرام کے بارے میں یہاں تک آیا کہ خود بھوکا رکھ کر کے اپنا کھانا مسافر مہمان کو کھلا دیا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، ابرار کی بہت بڑی نشانی، اللہ تعالیٰ نے اطعام الطعام، غریب اور مسکین، مسافر، محتاج، بھوکے پیاسوں کو کھانا کھلا دینا۔ نمبر 3، وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کے میں نماز پڑھنا، تہجد کی نفلی نماز پڑھنا، جب کہ سارے لوگ سوئے رہتے ہیں۔ دوستو،
تہجد کی نماز کی بڑی عظمت اور بڑی فضیلت بیان کی کہ جب دنیا کے لوگ سوئے ہوں، کوئی انسان اگر تہجد کی نماز اٹھ کے پڑھتا ہے تو اس کے درجات بلند ہیں، اور اتنا بہترین عمل کہ ملائکۃ المقربون اس پر بحث کر رہے ہیں، مناقشہ کر رہے ہیں، بحث ہو رہی ہے ان کی۔ دوستو کتنی بڑی نعمت ہے یہ، ہم سب کو چاہیے کہ اس پر خاص خیال رکھیں۔ افشاء السلام و اطعام الطعام والصلاۃ باللیل والناس نیام۔ اور ایک روایت میں اس کے علاوہ ان 4 عمل کے ساتھ 3 عمل کے ساتھ ایک اور عمل ہے، وہ ہے صلۃ الارحام، رشتے ناتوں کے ساتھ، رشتے ناتوں کے ساتھ انسان اگر بھلائی کرتا ہے، احسان کرتا ہے، تو اس کے بھی درجات بہت ہی زیادہ بلند ہوتے ہیں۔ یہ ایک طویل حدیث تھی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ بات اصل چل رہی ہے دوستو کہ مسجد میں با جماعت نماز جا کر کے پڑھنا، اور وہ بھی پیدل مسجد میں آنے جانے کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے۔ بہت ساری احادیث ہیں، بلکہ وَنَكْتُبُ آثَارَهُمْ، اللہ رب العالمین نے سورہ یاسین کے اندر جو بیان کیا کہ جو نیکیاں کر چکے ہیں ہم وہ بھی ہمارے ہاں نوٹ ہیں، اور نیکیوں کے علاوہ جو اچھے آثار چھوڑ کر کے آئے ہیں، نشانات قدم اور اچھے آثار، اللہ فرماتے ان کی بھی نیکیاں ہم ان کے نام اعمال میں نوٹ کرتے ہیں۔ اس طرح سے بہت ہی زیادہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑی تاکید کی ہے دوستو کہ کسی بھی صورت سے انسان نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جانے کا اہتمام کرے اور پیدل جانے کی کوشش کرے۔ بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تو کہتے ہیں کہ انصار کے کچھ لوگ مسجد نبوی سے دور آباد تھے، ان کے گھر دور تھے، قریب نہیں تھے، آنے میں بڑی تکلیف ہوتی تھی، کافی دور تھے لوگ آباد۔ ان لوگوں نے سوچا کہ مسجد کے قریب آباد ہو جائیں تاکہ نماز وغیرہ پڑھنے میں آسانی ہو، اپنے تمام چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کر کے بیچ کے مسجد نبوی کے قریب میں آ کر کے آباد ہو جائیں۔ یہ انہوں نے سوچا اور پروگرام بنایا۔ بعد انصار صحابہ نے یہ کرنا چاہا تو کہتے ہیں عبداللہ بن عباس ترجمان القرآن، انہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے آیت نازل کی وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ۔ اللہ اکبر، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ فَثَبَّتُوا۔ کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، جو عمل کرتے ہیں وہ بھی ان کا ہم نوٹ رکھتے ہیں، وَآثَارَهُمْ، اور نیکی کرنے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے جو قدم پر آتے ہیں پیدل تو ان کے قدموں کو نشانات بھی ہم نوٹ کرتے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار صحابہ جو دور آباد تھے اپنے مکانوں کو بیچ کر کے مسجد نبوی کے قریب زمین خرید کر کے بنانا چاہتے تھے، جب اللہ نے آیت ان کے بارے میں نازل کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا اور یہ آیت پڑھ کر کے سنائی، تو تمام وہ لوگ جو مسجد قریب آ کے آباد ہونا چاہتے تھے، اللہ کے نبی نے جب آیت سنائی تو لوگ اپنے اسی پرانی جگہ پر رہ کر کے رہے اور وہیں سے مسجد میں آتے رہے، بڑے خوش رہتے تھے کہ ہم دور سے جاتے ہیں
ہر ہر قدم پر ایک نیکی، ہر ہر قدم پر نیکی، ہر ہر قدم پر گناہوں کی مغفرت اور جنت کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی وعدہ کر لیا ہے، اعلان کر دیا کہ تمہارا آنا جانا، قدموں کے نشانات بھی ہم نوٹ کرتے ہیں، چونکہ اس پر بھی اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب ملتا ہے۔ اس طرح سے دوستو بہت ہی زیادہ فضائل ہیں، بہت ساری احادیث ہیں، انہی حدیثوں پر اکتفا کرتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ اگلی نشست میں اور دوسرے فضائل بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے کے ساتھ یاد رکھنے، غیروں تک پہنچانے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔